تمہارے ساتھ ہوں گا، میں مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جب کوئی بڑے طوفان ہوں گے تو میں تمہاری زندگیوں سے طوفان تھما دینے کی بھی قدرت رکھتا ہوں۔ تمہارے خاندانوں سے ہر طرح کے طوفان تھم سکتے ہیں، لیکن جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں، تم میرے پاس آؤ تو میں تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ اطمینان آدم اور ہوا کی وجہ سے جو درم برم ہو چکا ابلیس نے کر دیا، یاد رکھیں آج بھی ابلیس جو ہے ہمارے باطنی اطمینان کو درم برم کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے ہمارے لیے۔ ہم کس لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے گا، کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا، تو ہم ان سست کواریوں کی طرح نہ بنے رہیں۔ وہ سست کواریاں جن کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں تھا، وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن خدا جب دلہا آتا ہے تو یاد رکھیں کہ ان کے پاس وہ بے شک اس سے پہلے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 10 کی 10 پہلے جاگ رہی تھی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے کام کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے اپنا تعلق جو ہے کمزور کر بیٹھی، لیکن جب ان کا تعلق کمزور ہو گیا، روح کی معمولی کم تر کم ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے جب دلہا آتا ہے، دلہا آنے سے وہ نیند میں تھی، وہ سوئی ہوئی تھی، وہ بیدار نہیں تھی۔ بیداری کیسے آتی ہے؟ بیداری جب ہم یسوع کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا سے حضوری میں آ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں، خدا میں کمزور ہوں، وہ میری اور آپ کی کمزوریوں کو دور کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہ رشتہ بحال ہو سکتا ہے، کیسے وہ اطمینان واپس آ سکتا ہے؟ اس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی، اس لیے کہ وہ جو باطنی اطمینان ہم سے چھین گیا تھا، ابلیس نے چھین لیا، لیکن وہ اطمینان واپس ہمیں کیسے ملتا ہے؟ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا اس پر ایمان لانے سے ہلاک نہ ہو۔ وہ باطنی اطمینان جو ہے یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر، اپنا خون بہا کر، ہمارے گناہوں کا فدیہ دے کر وہ واپس ہمیں اطمینان دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتے کو مضبوط کریں، خداوند کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کریں، رفاقت رکھیں خدا سے، پھر ہی ہمیں وہ اطمینان مل سکتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں جب ہم غیر معبودوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمارا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ نہیں ہے، تو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے غم بغاوت ہے یہ۔ اور کیوں کہا گیا؟ خدا نے کہا کہ میں ان کو شفا دوں گا، امن اور سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا، کیونکہ ان لوگوں نے بغاوت کی۔ اور جب ہم 32ویں باب کی 42ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو بھلائی کروں گا، اطمینان کو واپس دوں گا، اسیری سے واپس لاؤں گا۔ یاد رکھیں جو لوگ بار بار اسیری میں جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ جب ہم بار بار نافرمانیاں کرتے ہیں، خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، بڑبڑاتے رہتے ہیں، خدا نے مجھے کیا دیا ہے؟ خدا نے مجھے اطمینان نہیں دیا، خدا نے میرے پاس سلامتی نہ رکھی، کیونکہ ہم بڑبڑاتے رہتے ہیں، خدا سے بغاوت کرتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں میرے پاس خدا نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا نے آپ کو سلامتی دی ہے، سب سے بڑی بات خدا نے آپ کو صحت دی ہے، خدا نے آپ کو تندرستی دی ہے، پھر بھی ہم بڑبڑاتے ہیں، خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں بغاوت کرنے والوں کے لیے سلامتی نہیں ہے، بغاوت کرنے والوں کے لیے سزا ہے۔ یاد رکھیں ہم کس طرح اس شفا کو حاصل کر سکتے ہیں؟ آج ہمیں بہت سارے لوگوں کو جسمانی شفا کی بجائے، جسمانی سلامتی کی بجائے روحانی شفا کی ضرورت ہے۔ جس طرح آج ہم